الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قرآن پاک کو رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور یہ قرآن انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے اس میں بتائے۔ کل ہم نے کچھ باتیں عباد الرحمن کی صفات کے بارے میں کی تھی کہ رحمان کے بندے وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھائی گئی وہ یہ کہ زندگی کی بنیاد تواضع پر رکھتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ناز نخرہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر اپنے آپ کو زندگی گزارتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی چال میں اعتدال ہوتا ہے۔ پھر انسان گفتگو کرتا ہے تو قال کے بارے میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر کوئی ان سے کوئی جاہل آدمی الجھنے کی کوشش کرے، ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے، کسی معاملے میں الجھانے کی کوشش کرے تو وہ اس کو رخصت کا سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی زبان سے سلامتی کے بول نکلتے ہیں، وہ سلام کو پھیلانے والے ہیں، سلام کو عام کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس میں سلامتی کا پیغام ہے، اس میں دوسروں کے لیے سلامتی چھپی ہوئی ہے۔ تو رحمان کے بندے چلنے میں متواضع چال چلتے ہیں اور بولنے میں سلامتی کا پیغام عام کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، کہ تم سلام کو عام کرو، اس سلام کو پھیلاؤ۔ پھر یہ نہیں کہ جاننے والوں کو سلام کیا جائے اور انجان لوگوں کو سلام نہ کیا جائے، یہ جن سے تعارف ہو ان کو سلام کیا جائے، جن سے تعارف نہ ہو ان کو سلام نہ کیا جائے۔ بلکہ فرمایا افشوا السلام اذا من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم سلام کو عام کرو، تعارف ہو تب بھی سلام کرو اور تعارف نہ ہو تب بھی سلام کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو انہیں سلام سے ایک دوسرے سے ابتدا کرنی چاہیے، کہ ایک بندہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دوسرا جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب رہ گئی بات تعارف کی، تو ہر کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہے، ہم بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو جب ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی بنا دیا تو دو بھائیوں میں کسی تیسرے کو آ کر تعارف کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی مرتبہ لوگ اس چیز کو اپنا مزاج بنا لیتے ہیں کہ جی تعارف ہوگا تو سلام کریں گے، اور اگر تعارف نہیں ہوگا تو سلام نہیں کریں گے۔ ہر بندے کو سلام کرنا چاہیے اور اس کو سلامتی کا پیغام دینا چاہیے۔ جب دو مسلمان ہیں تو ان میں ویسے ہی ایک رشتہ ہے آپس میں بھائی کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی وَكُونُوا لِلَّهِ إِخْوَانًا، کہ تم آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ایمان والے
ان میں آپس میں اخوت کا رشتہ ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہے، تو اس لیے آپس میں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کی تعلیم دی کہ تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، اس لیے کہ یہ سلام اصل میں سلامتی کا پیغام ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دوسرے کی جان، مال اور اس کی عزت محفوظ ہو گئی، اب وہ جان، مال اور عزت کے اعتبار سے وہ امن میں آ گیا، تو ہم نے اس کو امن اور سلامتی کا میسج دے دیا۔ ایمان والوں کی ایک حدیث پاک میں 3 صفات بیان کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو، غرباء کو، مساکین کو، مہمانوں کو۔ یہ کھانا کھلانا بھی یہ بہت ایسی صفت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس کی بھی تاکید کی کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو، کھانے کھلانے کی عادت ڈالو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہوں، یعنی رات کے وقت میں۔ ایک تو ہے فرض نماز جو دن میں انسان نے مسجد میں پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس وقت مصلی پر نماز پڑھو کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوں، یعنی رات کو تہجد کی نماز پڑھو۔ تو آخر میں فرمایا کہ اگر تم یہ 3 کام کر لو گے، یعنی سلام کو عام کرو گے، کھانا کھلاؤ گے، رات کی نماز پڑھو گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کتنی اچھی بات ہے، یہ سلام کرنے کی عادت کتنی اچھی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سلام میں ابتدا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ کبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تو سلام میں ابتدا کرنے والے کو نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اس بندے کے اندر تکبر نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سواری پر سوار جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، بڑا ہے تو چھوٹوں کو سلام کرے۔ تو اس لیے کہ اس سے انسان کا کبر ٹوٹتا ہے، تکبر ٹوٹتا ہے۔ عام طور پر سلام میں رکاوٹ بھی تکبر ہی بنتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں، میری تو ایک حیثیت ہے، میں کیسے سلام کر سکتا ہوں۔ تو اسی لیے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ کبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سلام کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے جب رات گزارتے ہیں تو اپنے رب کے لیے بھی اس رات میں سے ان کا کچھ حصہ مقرر ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنے رب کے لیے رات کا کچھ حصہ قیام میں گزارتے ہیں، کچھ سجدے میں گزارتے ہیں، یعنی وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر تہجد پڑھ کر دعا کیا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجئے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑی سخت چیز ہے۔ ان عذابها کان غراما، وہ عذاب تو گلے کا ہار بن جاتا ہے، گلے میں ہار ڈال دیا جائے تو جیسے وہ اترتا نہیں، تو جہنم کا عذاب بھی پھر گلے کا ہار بن جاتا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر ان کے دل کی کیفیت بتا دی، ان کی دعا کی کیفیت بتا دی کہ وہ ہمیشہ اعمال کرتے بھی ہیں۔ دیکھیں یہ دعا کون مانگتا ہے؟ جو تہجد پڑھنے والے ہیں، یعنی تہجد کا پڑھنا ان کے اندر ان کو تکبر میں مبتلا نہیں کرتا کہ ہم بڑے نیک بن گئے، ہم بڑے پارسا بن گئے، بلکہ تہجد پڑھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جس میں جتنا تقویٰ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا،
اور رحمان کے بندوں کی مالیاتی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں بتا دیا، والذین اذا انفقوا، کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا جب بھی خرچ کرتے ہیں، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ وہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ فضول خرچی کرنا، جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں بھی خرچ کر دینا۔ اسراف کرنے والوں کو حدیث مبارکہ میں فرمایا، بلکہ قرآن پاک ہی میں کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ فضول خرچی کرنے والے تو شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو ایمان والے رحمان کے بندے، ان کی یہ شان بتائی گئی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، مگر خرچ کرنے میں نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بالکل ان کے ہاتھ اپنی گردن سے لگ جاتے ہیں، نہ وہ ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، بلکہ اس خرچ کرنے کے اندر وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان بین بین رہتے ہیں۔ ویسے بھی معیشت کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ اس معیشت کی بہتری کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا یہ معیشت کو بہتر کرنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ کئی مرتبہ انسان جب ضرورت سے زیادہ اسراف کا معاملہ کرتا ہے، فضول خرچی کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرے وقت میں وہ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ جب ضرورتیں پوری نہیں ہوتی یا جب اس کے عادات جو اس نے خرچ کرنے کے اندر اپنی بنا لی ہیں وہ عادات اپنے پیسے سے پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اس سے بڑی ذلت کی بات انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندوں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے عبادت کے اندر، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ہیں، اللہ ہی خلاق ہیں، اللہ رب العزت مالک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے اندر آسمان بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی ہیلپ کے لیے اس میں شریک نہیں کیا کہ اتنا بڑا آسمان میں نے بنانا ہے، اس کا کچھ حصہ تم اپنے ذمے لے لو۔ زمین بنائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی سے مدد نہیں دی۔ ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے بچے کو بنایا تو اس بچے کے بننے میں، اس کی تخلیق میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اکیلے خالق ہیں، اکیلے مالک ہیں، اکیلے پیدا کرنے والے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو رحمان کے بندے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ ماں سوا، اللہ کے ماں سوا کو غیر اللہ کی نیاز پر نہیں جھکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے در پہ سجدے کرتے، غیر اللہ سے نہیں مانگتے، جو مانگنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور اگلی بات فرمائی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ رحمان کے بندے کسی کو قتل بھی نہیں کرتے، ایسی جان کا قتل ہرگز نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ تو قتل و غارت گری ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ دنیا میں امن کے سفیر بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سلامتی کا بول بولتے ہیں، سلامتی کا پیغام پھیلاتے ہیں، اور وہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ الا بالحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں جس کے قتل کے بارے میں اللہ نے خود حکم دیا ہو۔ ایک آدمی اگر قاتل ہے، اب اس کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ چونکہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو بطور سزا قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی اور ایسے جرم کے اندر جس میں قتل کرنا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے،
تو یہ اس حق کے اندر داخل ہے، یہاں اجازت ہے، لیکن ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور تیسری بات کہ وہ کسی کے ساتھ بدکاری کا معاملہ نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اس لیے کہ کسی کی آبرو ریزی کرنا، زنا کرنا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن آخر میں فرما دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی یہ کام کر گزرے گا، یعنی بدکاری کرے گا، زنا کرے گا، یلقى اثاما، اللہ تعالیٰ اسے آثام جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، وہ اتنی پینفل ہے، اتنی دردناک اور خطرناک ہے کہ باقی جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو دنیا ہی میں پہلے بتا دیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تم نے ناحق کسی کا قتل نہیں کرنا، اور مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کی آبرو ریزی کرے، کسی کی عزت کو پامال کرے، کسی کی عزت کا لٹیرا بنے۔ ولا یزنون، ایمان والے زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کسی نے یہ کام کیا تو پھر تو لا محالہ اسے جہنم میں پھینکنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی وادی میں ڈالیں گے جس کا نام آثام ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس پر چڑھتا ہوا عذاب ہوگا، دگنا عذاب، تگنا عذاب، تہ در تہ عذاب۔ یہ اتنا عذاب کیوں کہا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب مسلمان کسی مسلمان عورت کی یا کسی بھی عورت کی عزت کو لوٹا جائے، اس کی آبرو ریزی کی جائے، تو وہ عزت اتنی پامال ہوتی ہے کہ دوبارہ ابھر ہی نہیں سکتی۔ عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی عزت ہی تو سب کچھ ہے، عزت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ایک دفعہ وہ عزت چھن گئی، وہ لٹ گئی، اب دوبارہ جو مرضی ہو جائے وہ عورت پہلے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس نے کسی عورت کی عزت کو زنا کے ذریعے پامال کر دیا تو پھر سزا بھی ویسی ملتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اصول ہے جزاء من جنس العمل، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا عمل ہوتا ہے اس کے مطابق جزا دی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس نے عزت کو پامال کیا کہ اب وہ عزت ابھر نہیں سکتی، جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، چڑھتا ہوا عذاب دیں گے کہ یہ ابھر ہی نہیں سکے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور توہین آمیز طریقے سے اسے ایک لمبا عرصہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ مگر ساتھ ہی فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، ہاں جو اپنے گناہ سے سچی پکی توبہ کر لے، وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ایمان ہو اس کے اندر اور اب وہ نیک اعمال شروع کر دے، توبہ کے بعد اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ بدل لے، بدکاری چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، معصیت کو چھوڑ دے، اب وہ نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اب نیک اعمال کے ذریعے یہ اپنے آپ کو رحمان کا بندہ ثابت کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ توبہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی زبردست چیز ہے کہ نہ صرف گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ توبہ اتنے اخلاص سے کوئی بندہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد اس کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ تو رحمان کے بندے اول تو گناہ کرتے نہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ یہ بھی ایک توبہ کا پیغام لے کر آیا، مغفرت کا پیغام لے کر آیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے کیسے عجیب بہانے بنائے کہ قدم قدم پر گناہوں کی معافی کا اعلان کیا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا،
جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ. اور دوسری بات فرمائی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کے اندر تراویح کو پڑھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی سب گناہوں کو معاف فرما دیں. اور تیسری بات فرمائی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. لگتا ایسے ہے کہ اصل میں تو اللہ نے گناہ معاف کرنے تھے، مگر بہانے بنا دیے. جو روزہ رکھے گا اس کے گناہ معاف، جو تراویح پڑھے گا اس کے گناہ معاف، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کے بھی گناہ معاف. اب چونکہ رمضان کا بالکل یہ آخر ہے، تو جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو مالک اس کو مزدوری دے دیتا ہے. اب یہ رمضان کا چونکہ اخیر ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو مزدوری دیتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ ہر دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اگر کوئی کروڑ پتی بندہ ہو تو اس کے لیے تھوڑا دینا اس کی شان کے خلاف ہے. کوئی امیر آدمی کا تھوڑا دینا یہ اس کی شان کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ رمضان کا بدلہ دینا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ضابطے کو بدل دیا. عام ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی نیکی بندہ کرتا ہے، کوئی بھی نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ بھئی اس نیک عمل کا اتنا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دو، نماز کا اتنا اجر لکھ دو، صدقے کا اتنا اجر لکھ دو، زکوٰۃ کے بارے میں اتنا لکھ دو، یہ کسی مسلمان کے کام آتا ہے اس کا اتنا اجر لکھ دو، حج اور عمرے کا یہ اجر لکھ دو. لیکن جب روزے کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے ضابطے کو بالکل چینج کر دیا، تبدیل کر دیا. کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے یہ روزہ میری خاطر رکھا ہے، اس نے بھوک کو میری خاطر برداشت کیا، پیاس کو میری خاطر برداشت کیا، یہ روزہ میرے لیے ہے. وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. کیا مطلب؟ کہ میں اپنی شان کے مطابق اس کی جزا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ، کتنا کریم ہے وہ پروردگار. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ میرے بندے نے روزہ میری خاطر رکھا اور اس کی جزا میں خود بن جاؤں گا. یعنی کیا مطلب؟ کہ میں قیامت کے دن اپنے دیدار سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصائم فرحتان للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو افطار کے وقت افطار کی خوشی، اور دوسرا کل قیامت کے دن جب روزے دار اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خوشی اس کو ملے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، اور اپنی شایان شان ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اے پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ضرورت مند محتاج بندے ہیں. آپ کریم مالک ہیں، غنی پروردگار ہیں، دے کر خوش ہونے والے رب ہیں. اے اللہ، ہم لے کر خوش ہونے والے بندے ہیں اور آپ دے کر خوش ہونے والے رب ہیں. اے اللہ، یہ رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں، ایک ہی دن باقی رہ گیا. اے اللہ، آپ کے مزدور جھولی پھیلا کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، آپ کے کرم کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہماری رمضان کے تراویح کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما. اے اللہ، دعاؤں کو قبول فرما.
میرے اللہ جیسا تیسا بھی عمل کیا، آپ نے توفیق دی تو عمل ہوا، آپ نے زندگی کے اندر مہلت دی تو ہم رمضان کو حاصل کر سکے، اے اللہ آپ نے صحت دی تو ہم روزے رکھ پائے، میرے اللہ آپ ہی نے سب کچھ دیا، اب آپ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، کرم فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے عمل تھوڑا کیا ہے لیکن آپ سے اجر کامل اور پورا مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے کہ جو پونجی تھوڑی لائے تھے غلہ پورا مانگتے تھے اور کہہ رہے تھے یا عزیز مصر ان ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دو، وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ میرے مالک ہم بھی آپ کے فقیر اور محتاج بندے ہیں، ہمیں عمل کے اندر کمی کی، اے اللہ جیسا عمل اخلاص سے کرنا چاہیے تھا، جیسے بنا سنوار کے کرنا چاہیے تھا، اے اللہ جیسے گناہوں سے عمل کو بچانا چاہیے تھا، اے اللہ ہمارے اندر ہم وہ نہ کر سکے، اے اللہ عمل تھوڑا ہے اجر پورا مانگتے ہیں، وتصدق علینا آپ ہم پر صدقہ خیرات کر دیجئے، اے اللہ رمضان کے فقیروں کو دے دیجئے، مالک رمضان کے فقیروں پر تو دنیا والے بھی رحم کھاتے ہیں، ترس کھا کر دے دیتے ہیں، ہم بھی رمضان کے فقیر ہیں، رمضان کے منگتے ہیں، آپ کے در پر حاضر ہیں، اے اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لیجئے، دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا کر دیجئے، نیک مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، اے اللہ جو رزق کے طلبگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو عزت کے طلبگار ہیں ان کو عزتوں بھری زندگی عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، گھروں کے اندر بے برکتیوں کو ختم فرما، نا اتفاقیوں کو ختم فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اے اللہ اولاد کی طرف سے ملنے والی بدنامی سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب رشتہ دار جو بھی دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ